فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، جب آئیں گے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہیں ہماری آیتیں سنائیں گے، فمن اتقی، پس جو شخص بچ گیا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان آیات سے تکبر کیا، کبر والا معاملہ کیا، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ فمن اظلم، پس اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کا انکار کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جن تک ان کا حصہ پہنچ کر رہے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، انہیں وفات دینے کے لیے، مارنے کے لیے، قالوا، تو وہ ان سے کہیں گے، اینما کنتم، کہاں تھے تم اب تک، تدعون من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر باقی ہر ایک کو پکار رہے تھے، قالوا، اب وہ اقرار کریں گے، ضلوا عنا، کہ بے شک وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جنہیں ہم پکارتے رہے اس وقت وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے، بے شک وہ کفر کرنا۔ معزز سامعین، اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے، یہ یا بنی آدمہ کے لفظ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، کہ جب تمہارے پاس تم ہی میں سے ہمارے رسول آئیں گے۔ اب بھائی سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے خطاب کب کیا، اور جس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئیں گے، رسول آئیں گے، تو یہ اللہ نے کب کہا اولاد آدم کو؟ تو مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں، دو موقع بیان کیے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بیان کیا ہے، ان کو خطاب فرمایا ہے۔ پہلا تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کو الگ الگ نبی کے ذریعے سے یہ کہا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ہمارے رسول آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اب جس طرح پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ فرماتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بھی یہ کہا کہ اے آدم کے بچوں، بیٹو، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آتے رہیں گے، منکم، جو تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرماتے رہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ اور جگہ پہ یہ فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اب دیکھیں یہ جب آیت اتری ہے تو یہ آخری نبی پہ اتری ہے، جب سارے انبیاء پہلے آ کے جا چکے ہیں، تو مفسرین نے فرمایا کہ اب یہاں پر آخری پیغمبر پر جب یہ آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بتلا دیا کہ بھئی جس طرح ہم پہلے انبیاء کو فردن فردن یہ کہتے رہے ہیں، تو اے محمد، یہ ہم آپ سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ پاکیزہ رزق کھانا اور نیکی کے راستے میں کوشش کرتے رہنا، نیک اعمال کرنا۔ بات سمجھیں؟ تو فرمایا کہ یا بنی آدمہ کا یہ جو خطاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے واسطے سے اس کی امت کو یہ کیا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لوگوں کے ساتھ
معاہدہ لیا، ان سے عہد لیا، تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ بھی عہد لیا۔ اب وہاں پہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں۔ اسی طرح اللہ نے وہاں پر ایک عہد تو ساری انسانیت سے لیا، ربوبیت کے بارے میں سوال کیا۔ دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انبیاء سے لیا۔ کن سے لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے خاص طور پہ عہد لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ جب تمہیں ہم بھیج چکیں گے اور تمہیں کتاب و حکمت اور نبوت و رسالت سے بھی سرفراز کر دیں گے، تو تمہارے آنے کے بعد ہم ایک ایسا خاص نبی بھیجیں گے کہ جس کو ہم ایسی رسالت عطا کریں گے کہ جو اپنی رسالت کے ساتھ ساتھ تمہاری رسالتوں، اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تمہیں ضرور بھی ضرور ان پر ان کی جو ہے وہ مدد کرنی ہوگی، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بتاؤ تم اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے؟ تو تمام کے تمام رسولوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور بھی ضرور اس پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کا تعاون بھی کریں گے۔ اب جس طرح یہ عہد خاص طور پہ انبیاء سے ہوا ہے، اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ کہا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، کہ ہم تمہیں میں سے تمہارے پاس رسول بھیجتے رہیں گے، اور تمہیں میں سے ہم تمہارے پاس رسول۔ اچھا اب یہاں پہ جو لفظ منکم ہے نا، دیکھیں اوپر، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم، جب ہم بھیجیں گے تمہارے پاس، رسول منکم، جو کن میں سے ہوں گے؟ تم ہی میں سے ہوں گے۔ یہ لفظ منکم بڑا یہاں پہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اولاد آدم کو مخاطب کیا نا، تو اولاد آدم سے مراد یعنی انسان، بات سمجھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ انسان تھے، تو آدم کی جو اولاد ہوگی وہ بھی تو انسانی ہے نا، جیسے میں اور آپ ہیں، ساری کی ساری انسانیت ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں، او آدم کے بیٹو، میں رسول بھیجوں گا جو تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی جس طرح تم انسان تو وہ رسول بھی کیا ہوں گے؟ رسول بھی انسان ہوں گے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا معزز سامعین، تربیت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی نبی بنا کے بھیجیں، اس لیے کہ نبی کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ باقی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نمونہ ہوتے ہیں، قابل عمل ہوتے ہیں، قابل تقلید ہوتے ہیں، سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر انسانوں میں جبریل کو اللہ رسول بنا کے بھیجتے، اب جبریل امین علیہ السلام یہ تو ایسی ہستی ہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ ان کو جو ہے وہ کوئی اور بشری حاجت ہے، تو لوگ کہتے نا کہ اے اللہ آپ نے ایسی ہستی کو رسول بنایا کہ جن کے اعمال تو ہم اپنا ہی نہیں سکتے، اور جن کے کام تو ہمارے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتے، ہم ان کی کیسے تقلید کر لیں، ہم ان کی سنت پہ کیسے عمل کر لیں؟ اب ضروری تھا کہ انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنائے، تاکہ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا معاملات کرنا، ان کے حسن اخلاق، ان کے جو ہے وہ حال احوال، سب کچھ باقی انسانیت کے لیے نمونہ بن جائیں، سنت بن جائیں، قابل عمل اور قابل تقلید بن جائیں۔ اسی لیے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانوں میں سے ہی منتخب کیا اور ان کو ایک اعلیٰ ترین درجہ عطا کیا، ایسا درجہ اور ایسا رتبہ اور مقام عطا کیا کہ باقی ساری کی ساری انسانیت کو وہ عطا نہیں کیا۔ ساری کی ساری انسانیت کے اولیاء، یہاں کے اتقیاء،
یہاں کے علماء، یہاں کے حفاظ، شہداء، صحابہ سے بڑھ کے تو کیوں ہی نہیں ہو سکتا نا امتوں میں، سارے کے سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تو ایک نبی کے رتبے اور مقام کو پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اب اس کی وجہ سے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ نبی انسان ہی نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے وہ علم کے مطابقت نہیں رکھتی، یہ بات، یہ بھی جو ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نبی بھی بالکل عام میرے اور آپ کی طرح انسان ہے تو یہ بھی جہالت ہے۔ نبی ہے تو انسان، لیکن بھائی میرے اور آپ جیسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ ساری امت کے، پوری انسانیت کے قطب، ابدال، صحابہ، اولیاء سب جمع ہو کر بھی نبی کے مقام اور رتبے کو پہنچ نہیں سکتے۔ اچھا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی انسان ہوتا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ دیکھیں لفظ منکم، تم ہی میں سے ہے، اب ہم کون ہیں؟ اچھا، اب اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ کہف کی جو آخری آیت مبارکہ، بھئی ہمارے لیے تو دلیل قرآن و سنت ہی ہے نا، قرآن و سنت کے سامنے تو ہم اپنے سر نگوں کر دیں گے، ہم اپنے عقلیں جھکا دیں گے، اپنے نظریات قربان کر دیں گے کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں، قل، اے پیغمبر آپ اپنی زبان سے خود انہیں کہہ دیں، انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تہاڈی طرح دا ایک انسان ہاں، میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اچھا، اب نبی کے جو حالات ہیں نا وہ خود بتاتے ہیں کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، یعنی پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی، اور بھوک یہ انسان کو لگتی ہے، یہ فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت، نبی علیہ السلام کو پیاس بھی لگتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دنیا میں کام کیے ہیں جیسے انسان کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی تو حضور نے خود تگاریاں اٹھا کے گارے کی جو ہے وہ مسجد نبوی کی دیواروں پہ جا کے لگایا ہے۔ حضور خود جو ہے وہ مٹی میں بھرے ہوئے تھے جس طرح صحابہ بھرے ہوئے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ کدال میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پکڑی، جس طرح صحابہ کھدائی کر رہے تھے حضور بھی اسی طرح ساتھ کھدائی کر رہے تھے۔ بات سمجھیں، جس طرح انسان شادی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی ہیں، جس طرح عام انسانوں کی اولادیں ہوتی ہیں، تو توالد و تناسل کا سلسلہ تو فرشتوں میں ہے ہی نہیں، توالد و تناسل کا سلسلہ فرشتوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھا ہوا یا دیگر مخلوقات میں رکھا ہوا ہے۔ تو حضور کی اولاد تھی یا نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی تھیں، حضور کی اولاد بھی تھی، 4 بیٹیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 3 بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ام رقیہ، ام کلثوم، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ابراہیم، یہ حضور کے بیٹے ہیں، قاسم یہ حضور کے بیٹے ہیں، اسی طرح طیب، انہی کا دوسرا نام طاہر آتا ہے، ایک ہی بیٹے کے 2 نام تھے، طیب اور طاہر، یہ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ تو گویا کہ اولاد بھی انسانیت پر دلالت کرتی ہے، تو حضور کی اولاد بھی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انسان تھے۔ بات سمجھے ہیں؟ تو معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کی جس طرح عام انسان سفر کرتے ہیں، حضور نے تلوار چلائی جس طرح عام انسان تلوار چلاتے رہے، حضور بھی زخمی ہوئے جس طرح عام انسان زخمی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رخسار مبارک کے اندر جو خود تھی اس کی کڑیاں کھب گئیں اور اتنی آگے تک چلی گئیں کہ نکالتے ہوئے سارے کا سارا چہرہ لہو لہان ہوا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے جس طرح عام لوگوں کے دندان جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ہجرت کے سفر میں تلوے خون سے آلود ہو گئے جس طرح عام انسانوں کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہیں، اسی طرح بھوک لگی جس طرح عام انسانوں کو لگتی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتے نہیں تھے۔ اور خود قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ مشرکین مکہ کہتے ہیں، لے یہ نبی ہے، یہ تو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ بات سمجھے؟ اب وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ نبی تو کوئی خلائی مخلوق ہونی چاہیے،
جن کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی واسطہ و تعلق نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بار بار فرمایا، اگر کوئی خلائی مخلوق ہوتی تو اس کا عمل تمہارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا، قابل عمل نہیں بن سکتا تھا. اب فرشتے غائب ہو جاتے ہیں، ہم کیسے غائب ہوتے؟ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، ہم کیسے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں؟ فرشتوں کو تو توالد و تناسل کی، شادی بیاہ کی کوئی ضرورت نہیں. انسان کے اندر اللہ نے یہ جذبات رکھے ہوئے. بات سمجھیں؟ ہاں، اگر یہ کائنات فرشتوں سے بھری ہوتی، انسانوں کی جگہ پہ فرشتے ہوتے نا، پھر اللہ جبریل جیسے لوگوں کو، ہستیوں کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا. اس لیے کہ پھر چونکہ فرشتے تھے نا، تو فرشتہ ہی ان کے لیے ایسا جو ہے وہ نمونہ بن کے آ سکتا تھا. اس لیے معزز سامعین، انسانیت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ انسان ہی کوئی اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کے بھیجتے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ رسول منکم، ایسے رسول تمہاری طرف بھیجوں گا جو تم ہی میں سے ہوں گے. کن میں سے ہوں گے؟ تم ہی میں سے ہوں گے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ انسان ہیں، یہ فرشتے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، بشر ہیں، یہ قرآن و سنت کے عین مطابق عقیدہ ہے. یہ دیکھیں کتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی نا، کتنے دلائل عقلی طور پہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. ہر ایک دلیل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پیغمبر سارے کے سارے کیا ہوں؟ بشر ہوں، انسان ہوں. بات سمجھیں؟ اور ایک اور بات یاد، آخری بات اس موضوع کے متعلق، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء یہ انسان نہیں تھے، یہ فرشتے تھے، یعنی یہ نوری مخلوق تھی، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو انسان کہیں گے تو ان کا مقام اور رتبہ کم ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. رتبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انسان کا قائم کیا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی زیادہ مقام کس کو حاصل ہے؟ انسان کو حاصل ہے. ایک دلیل قرآن سے دوں گا، ایک جو ہے وہ دوسری دلیل دوں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ 3 کے اندر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ نے اٹھائیں. 4 قسموں کے اٹھانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ اچھا بنایا ہے. اب جب جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء انسان نہیں ہوتے، وہ کوئی خلائی مخلوق ہوتے ہیں، نوری مخلوق ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے لا علمی میں نبی کے مقام کو بڑھا نہیں رہے ہوتے بلکہ کم کر رہے ہوتے. اسی وجہ سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے ہوتی ہے توہین میری، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. او بھئی جن فرشتوں کے ساتھ تمہیں مجھے ملا رہے ہو تم مجھے، وہ ان فرشتوں نے تو مجھے سجدہ کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا یا نہیں کروایا؟ اللہ نے کہا تھا نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس انسان کو مکمل بنا لوں، اس کے اعضاء سارے کے سارے صحیح جوڑ دوں، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اب خود قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے ابلیس کے علاوہ فرشتے سجدے میں گر گئے. بس اب جو بھائی مخلوق انسان کے سامنے مسجود ہے، اب کسی ہستی کو اٹھا کے جو ہے وہ مسجود کے بجائے اب سجدہ کرنے والوں میں ہم شامل کر دیں گے، اگرچہ لا علمی کی وجہ سے کریں گے، تو یہ مقام بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ مقام تو کم کر رہے ہیں. بھائی اللہ نے جو مقام اور رتبہ انسان کو دیا، خدا کی قسم یہ مقام کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے. بات سمجھے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے مقام انسان کا، یعنی انسان کا جو مقام ہے وہ فرشتوں سے کیا ہے؟ فرشتوں سے جو ہے وہ اونچا مقام ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان بن کے رہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار انسان بن کے رہے. تو پھر خدا کی قسم یہ فرشتے انسان کے خادم ہیں، یہ فرشتے تو انسان کو سجدہ کرتے نظر آئے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے انسان سے بڑھ جائیں؟ بات سمجھے ہیں؟ اس لیے معزز سامعین، اور خاص طور پہ انبیاء سے بڑھ جائیں، ایسا تو بھائی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ کسی نبی سے مقام میں بڑھ جائے. بھائی جبریل کا مقام ہوگا،
جبریل کا آنا جانا اللہ سے، اللہ کے ساتھ ہوگا، ملاقات، اللہ تعالیٰ کے پیغام رسانی کا عمل وہ ساری کی ساری زندگی کرتے رہے، لیکن جو مقام نبی کا ہے وہ جبریل کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر معراج والی رات بھی ہم دیکھتے نہیں کہ ایک مقام پہ جا کے جبریل امی نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں جو ہے وہ بالکل جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت ہی نہیں ہے۔ وہاں سے آگے سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اکیلے طے کیا ہے۔ بس یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتہ نیچے ہے، وہ انسان اوپر جا رہا۔ بات سمجھے؟ اس لیے معزز سامعین، اگر ہم لا علمی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے یا کوئی نوری مخلوق ہوتی ہے، تو اس سے ہم نبی کے مقام میں اضافہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اور مقام نبوت و رسالت سے بھی جو ہے وہ ٹکراتا ہے۔ بات سمجھے ہیں؟ اس لیے معزز سامعین دیکھیے، فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسل منکم، ہم تمہارے پاس رسول بھیجتے رہیں گے جو تم ہی میں سے ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، فمن اتقی، پس جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، جو بچ گیا، کس سے؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہوں سے، بدعملی سے، اللہ کی نافرمانی سے، جو ابلیس کے بہکاووں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی۔ اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ عبادات کے راستے میں اپنے آپ کو چلا لیا، نیکی کے راستے میں اپنے آپ کو چلا لیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے راستے میں اپنے آپ کو چلا لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی غم پہنچے گا۔ بالکل بڑے طمانینت والے، اعتماد والے، اطمینان والے یہ لوگ ہوں گے۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی طمانینت عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی ان کو سکون عطا کرے گا۔ آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور دوسرا طبقہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، آیت کو سنا لیکن پھر بھی ضد پہ اڑے رہے، آیت کو سنا، مسئلے کو سمجھا لیکن پھر بھی ضد پہ اڑے رہے، حکم کو سنا لیکن پھر بھی ضد پہ اڑے رہے، عبادت کے بارے میں سمجھ بھی لیا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ غفلت کا شکار رہے، واستکبروا عنہا، اور تکبر سے کام لیا۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے، اپنی طرف سے باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طرح پیچھے گزرا نا کہ مشرکین مکہ جب ننگا طواف کرتے تھے تو اس کی نسبت کس کی طرف کرتے تھے کہ سانو اللہ نے اتنا حکم دیتا، تو اللہ نے وہاں پر واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں کہا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے ننگے طواف کرنے کا حکم دیا ہے؟ بات ہے۔ اور یہی وجہ کہ یہاں بھی دوبارہ فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، او کذب بآیاتہ، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے تو یہ گل ہی نہیں کہی، حالانکہ اللہ کی آیت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہے۔ اولئک ینالہم نصیب من الکتاب، فرمایا کہ جو کتاب میں طے ہے اب وہ اس کو پہنچ کر رہے گا، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یعنی دنیا کے اندر لوح محفوظ میں جو اس کی زندگی اللہ نے لکھ دی ہے نا وہ تو یہ گزارے گا، جو اللہ نے نعمتیں اس کے لیے لکھی ہیں وہ اس کو دنیا کے اندر حاصل ہوں گی، لیکن فرمایا حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے موت کے فرشتے اس تک پہنچیں گے، یتوفونہم، اس کو مارنے کے لیے، وفات دینے کے لیے، قالو، اب وہ فرشتے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم دنیا میں اللہ کو پکارتے، اب تم نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا ہے ان کو سامنے لا، وہ کہاں ہیں آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ کون کہیں گے؟ موت کے فرشتے اس انسان سے، یعنی مشرک سے یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اندر ساری زندگی جن کو پکارتا رہا، اب تیرا آخری وقت ہے، تجھے ان کی ضرورت ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کے تعاون کی ضرورت ہے، لیکن کہاں ہے؟ نظر نہیں آتے۔ اب یہ پھر کیا کہے گا؟ اب یہ خود اقرار کرے گا، کہے گا قالوا ضلوا
عنا کہ آج میں ان کو اپنے پاس نہیں پاتا، وہ مجھ سے کھو گئے، گم ہو گئے، یعنی میں تو گمراہ ہی رہا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور اللہ نے فرمایا وہ اپنے نفسوں کے خلاف خود ہی گواہی دیں گے، ہائے ہم جو ہے وہ اللہ کو جھٹلاتے رہے، ہائے ہم شرک کے راستے پہ چلتے رہے، لیکن اس وقت کی حسرت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ انہم کانوا کافرین، اور وہ کہیں گے کہ بے شک ہم کیا کرتے رہے، کفر کرتے رہے، کفر کے راستے پہ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ایسے عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کا راستہ، نیکی کا راستہ، تقوی کا راستہ، فرما برداری کا راستہ ہم سب کے لیے آسان فرما دیں۔